السلام علیکم بچوں، آج ہم جماعت دوم کے مضمون اردو ادب سے جو ہم نے آپ کو پہلے سبق نمبر 2 یعنی کہ حمد پڑھائی تھی بچوں، آپ کو یاد ہوگا، جس کا عنوان خدا کی تعریف ہے۔ بچوں آج ہم سبق نمبر 2 کی مشق کا اگلا حصہ کریں گے۔ بچوں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو حمد کی خوش خطی اور الفاظ جملے کا کام کروایا تھا۔ آج ہم آپ کو اس کے سوال جواب اور خالی جگہ کروائیں گے۔ بچوں آپ کو یاد ہے ہم نے آپ کو خوش خطی اس طرح سے کرائی تھی: تو سب کا مالک، سب کا خدا تو، بے آسرا ہم اور آسرا تو، بندوں پہ شفقت ہے کام تیرا، لیتے ہیں ہر دم ہم نام تیرا، تو نے بنائی یہ ساری دنیا، یہ خوبصورت یہ پیاری دنیا، حیوان انسان تو نے بنائے، شہر اور بیابان تو نے بسائے، روشن کیے ہیں تو نے یہ تارے، یہ ننھے ننھے یہ پیارے پیارے۔ یاد ہے بچوں آپ کو یہ خوش خطی؟ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے آپ کو اس کے الفاظ جملے کروائے تھے، جس میں مالک، شفقت، حیوان، دنیا اور احسان۔ بچوں ہم نے آپ کو یہ جملے کروائے تھے۔ آئیے ہم اس کا اگلا حصہ کرتے ہیں، یعنی کہ سوال جواب۔ آپ کو یہ سوال جواب کیسے کرنے ہوں گے، اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ بچوں آپ نے نئے صفحے پر یہاں تاریخ ڈالنی ہے۔ تاریخ لکھیں گے، آج کی حمد لکھیں گے، خدا کی تعریف لکھیں گے، یہاں سائڈ پر دن لکھیں گے اور نیچے املا کے الفاظ۔ ہم خدا کی تعریف کے املا کے الفاظ میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ کو اسے اس ترتیب سے کرنے ہیں۔ یہاں میں نے آپ کو 4 مختلف الفاظ دیے ہیں۔ پہلا ہے شفقت، بیابان، ننھے اور حیوان۔ املا کے الفاظ کا کام آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ کاپی کے اندر آپ نے 3 لائنز ڈرا کرنی ہے، جس کے ساتھ آپ کے پاس 4 کالم آ جائیں گے۔ پہلے کالم میں شفقت، دوسرے کالم میں بیابان، تیسرے کالم میں ننھے اور چوتھے کالم میں آپ کو حیوان لکھنا ہے بچوں۔ اور 1 2 3 4 5 کر کے آپ نے 5 دفعہ ایک ہی لفظ کو لکھنا ہے املا کے، تاکہ آپ کی مشق ہو جائے، پریکٹس ہو جائے آپ کو الفاظ لکھنا۔ شفقت شفقت شفقت، اس طرح آپ نے کر کے پورا ایک کاپی پہ لکھنا ہے ایک لائن میں۔ پھر بیابان کی خوش خطی کرنی ہے، پھر ننھے اور پھر حیوان۔ اس کے بعد آپ نے اگلے صفحے پر سین جیم یعنی سوال جواب کی ہیڈنگ دینی ہے۔ ساتھ ہی آپ نے آج کی تاریخ لکھنی ہے اور لائن کے اس حصے پر آپ نے دن لکھنا ہے۔ آپ کا پہلا سوال: اس نظم میں سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے نام تلاش کر کے لکھیں۔ بچوں اس نظم کے اندر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جن جن نعمتوں اور چیزوں کا ذکر ہے، آپ نے ان کے نام تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے آپ کو جواب میں وہ نام لکھ دیے ہیں۔ آپ جواب لکھیں گے جیم نمبر 1 پر آپ لکھیں گے دنیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، انسان بنایا ہے، انسانوں کو بنایا ہے، حیوان، شہر، بیابان، تارے، پھول، پھل، باغ، پودوں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے نام تلاش کر کے آپ نے لکھنے ہیں اس نظم میں سے۔ پہلا ہے دنیا، انسان، حیوان، شہر، بیابان، تارے، پھول، پھل، باغ، پودوں۔ بچوں ایک ہی پیج پر آپ کے یہ سارے آ جائیں گے، آپ کو اس ترتیب سے لکھنا ہوگا، تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر، تاکہ نیٹ اینڈ کلین بھی ہو۔ اگلے صفحے پر اگلا سوال ہے بچوں، سوال نمبر 2: ہم سب کو ہر وقت کس کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہم سب کو ہر وقت کس کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے؟
اس کا جواب ہے ہم سب کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے. ہم سب کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے. جی بچوں، آپ کا سبق نمبر 2 جو حمد تھا اس کا آج ایکسرسائز کاپی ورک مکمل ہو چکا ہے. ہم نے آپ کو پھر سے یاد دلا دیتے ہیں ہم آپ کو کہ ہم نے اس سبق کی اس حمد کی خوشخطی کی تھی، الفاظ جملے کیے تھے. آج ہم نے اس کے 4 مختلف الفاظ کی مشق اور 2 سوالوں کے جوابات کا کام مکمل کیا ہے. بچوں، اس کام کے مکمل ہوتے ہی آپ کی حمد مکمل ہو جائے گی. آپ اس کو اپنی کاپی پر لکھیے اور اس کام کو مکمل کیجیے. بچوں، میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں، جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو اس ترتیب سے کریں گے کہ ریڈ لائن کے اوپر حمد، لائن نمبر 1 پر خدا کی تعریف یعنی حمد کا عنوان، اس کا نام لکھیں گے. نیچے املا کے الفاظ لکھیں گے. کاپی پر 3 لائنز ڈرا کر کے 4 کالم بنائیں گے. پہلا لفظ شفقت جسے آپ 5 دفعہ لکھیں گے. دوسرا لفظ بیابان، اسے بھی آپ 5 دفعہ لکھیں گے. تیسرا لفظ ننھے، 1 لائن چھوڑ کر اسے بھی 5 دفعہ. اور آخری لفظ ہے حیوان، اسے بھی آپ نے 5 دفعہ لکھنا ہے. اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ کے سوال جواب شروع ہو جائیں گے. اس سبق میں آپ کے ٹوٹل 2 سوال ہیں. اس نظم میں سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے نام تلاش کر کے لکھیں. دنیا، انسان، حیوان، شہر، بیابان، تارے، پھول، پھل، باغ اور پودوں. ہم سب کو ہر وقت کس کی خوشی کا خیال ہونا چاہیے، یا ہم سب کو ہر وقت کس کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہم سب کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے. بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق نمبر 2 حمد سمجھ آ گیا ہوگا. اس کا کام مکمل کر کے اس سبق کو ختم کیجیے اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. شکریہ.